انتہائی واجب الاحترام، قابل تعظیم و تکریم، محترم معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور برادران اسلام، اور میری نہایت ہی لائق عزت احترام ماؤں اور بہنوں، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان جنگ بدر ہے، غزوہ بدر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج تقریباً 16 رمضان المبارک ہے۔ رمضان مبارک کی 16 تاریخ ہے۔ رمضان مبارک کی 17 تاریخ کو جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ غزوہ جنگ بدر یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ یہ جنگ حق و باطل کی جنگ تھی۔ یہ جنگ کفر اور ایمان کی جنگ تھی۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس جنگ کے اندر اہل ایمان کو فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ اسی حوالے سے آج کے اس جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اس پہلو کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ جنگیں جو ہیں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو ہے۔ بہرحال جس طرح قرآن کریم کو رمضان مبارک کے ساتھ خاص تعلق ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن کریم کو رمضان مبارک کے مہینے کے اندر نازل فرمایا، تو قرآن کریم کا اور رمضان مبارک کے مہینے کا خاص تعلق ہے آپس میں۔ اسی طرح جنگ بدر دوسرے الفاظ میں جہاد اور رمضان مبارک کے مہینے کا آپس میں خاص تعلق ہے کہ یہ عظیم جنگ بدر، جہاد جو ہے یہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر باطل کے خلاف، کفر کے خلاف یہ جنگ لڑی گئی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے رمضان مبارک کے مہینے کی برکت کی وجہ سے اور اہل ایمان کی وہ صفات جو کہ اہل ایمان کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، ان صفات کی وجہ سے یعنی عاجزی، انکساری، جب تک یہ صفت اہل ایمان کے اندر نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی فتح و کامرانی عطا نہیں فرماتے۔ تو ان صفات کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ رب العزت کی ذات نے بے بدر، مقام بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم اس وقت کمزور تھے، تم اس وقت کم تھے، آپ کی تعداد بھی کم تھی اور آپ کمزور بھی تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ رب العزت
بھائی ایک یہ بھی صفت اہل ایمان کی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرتے ہیں۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل کے اندر نہیں ہوگا، فتح و کامرانی مقدر نہیں بن سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے بنو۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا، اللہ رب العزت کی ذات نے جو نعمتیں عطا فرمائی، اہل ایمان کے بارے میں فرمایا الذین، وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی اللہ رب العزت کی راہ میں، وجاہدوا اور جہاد کیا اللہ رب العزت کی راہ میں، فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں ان کے درجات بلند ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ایسے ایمان والے جو ہیں جو اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی راہ میں، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اعلی کلمت اللہ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ یہی سب لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو بھائی اس چیز کو کامیابی کی فرمایا علامت کہا گیا کہ اللہ رب العزت کی رضا میں، اللہ رب العزت کی راستے میں، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، اعلی کلمات اللہ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، فرمایا اللہ رب العزت کی راہ میں ہجرت کرنا، جہاد کرنا، یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جنگ بدر جو ہے، جو باطل کے خلاف لڑی گئی، جنگ بدر کے اہل علم نے اسباب کو ذکر کیا کہ جنگ بدر کے اسباب کیا تھے، وجہ کیا بنی کہ جنگ بدر یہ لڑائی کفار کے ساتھ لڑنا پڑی۔ اہل ایمان نے اس کے اسباب کو ذکر کیا۔ ایک سبب یہ ذکر کیا گیا کہ کفار جو تھے، قریش مکہ جو تھے، وہ اہل ایمان کو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، اور اسلام کی تبلیغ کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے، دین کی تبلیغ کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ جنگ بدر جو ہے وہ پیش آئی۔ ایک وجہ یہ بتلائی کہ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش مکہ کی طرف سے اہل ایمان کے اوپر اذیتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر اپنے اصحاب کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو قریش مکہ نے حبشہ کی طرف اپنے وفد کو بھیجا، اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو یہ کہا کہ یہ ہمارے مجرم ہیں، آپ ان کو پناہ نہیں دے سکتے۔ بہرحال حبشہ کے بادشاہ نجاشی آپ نے طرفین کی بات کو سنا اور اہل ایمان کو اپنے شہر میں پناہ دی، اہل ایمان کو۔ بھئی ایک وجہ یہ بنی مکہ المکرمہ کے اندر بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد اہل مدینہ منورہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ آنے کی دعوت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے آپ کی حفاظت اور امداد کا یقین دلایا کہ ہم آپ کی حفاظت
دیکھا کہ یہ ہمارے مجرم ہیں، اگر آپ ان کو پناہ دیں گے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ طریقہ آپ کی تباہی بنے گا۔ بہرحال ایک وجہ یہ بنی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر گئے تو وہاں بھی قریش مکہ نے اہل ایمان کو چین سے نہیں رہنے دیا، وہاں بھی قریش مکہ نے اپنے وفد کو مدینہ المنورہ بھیجا، فرمایا وہاں خط لکھا گیا کہ یہ ہمارے مجرم ہیں، فرمایا ان کو پناہ نہ دیجیے گا۔ بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ والوں سے بات چیت کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے گھر گئے اور ان کو سمجھایا، فرمایا اگر آپ قریش مکہ سے لڑیں گے، اگر آپ باہر والوں سے لڑیں گے تو فرمایا قریش مکہ سے کفار سے آپ لڑیں گے، پھر یہ آپ کی لڑائی باہر والوں کے ساتھ ہوگی، اور اگر آپ فرمایا اپنے ہی بھائی بندوں اور اپنے ہی فرمایا اندر رہ کر لڑیں گے مدینہ المنورہ میں، تو پھر آپ فرمایا اپنے ہی بھائی بندوں اور اپنی ہی اولاد سے آپ لڑیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مدینہ المنورہ والوں سے کی تو وہ سمجھ گئے اور انہوں نے قریش مکہ کی کوئی پرواہ نہیں کی، وہ جو چاہے کرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بہرحال مدینہ المنورہ والے ڈٹ گئے۔ ایک وجہ یہ بنی کہ ان کا ایک بڑا آدمی تھا، بڑا آدمی حضرمی نام کا، عمر بن حضرمی، اس کو قتل کر دیا گیا تھا، سمجھے کہ وہ جاسوس تھا۔ فرمایا مکہ المکرمہ کے بڑے بڑے سردار، قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار اس کے حمایت کرنے والے تھے، فرمایا اس کو مار دیا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو بھائی اس وجہ سے بھی قریش مکہ کفار جو تھے وہ بھڑک اٹھے، اور یہ واقعہ ہوا بھی محرم الحرام کے مہینے میں، اور شعراء جو تھے انہوں نے اور فرمایا قریش مکہ کو بھڑکایا، فرمایا انتقام لینے کے لیے۔ بھائی ایک وجہ یہ بنی جو فرمایا مین وجہ اہل علم نے ذکر کی کہ انہی دنوں میں یہ اللہ رب العزت کے معاملات ہیں، انہی دنوں میں فرمایا ایک تجارتی قافلہ قریش مکہ کا جو تھا وہ فرمایا شام گیا ہوا تھا تجارت کرنے کے لیے، اور انہی دنوں میں وہ واپس آ رہا تھا۔ فرمایا اس تجارتی قافلے کے پاس مکہ المکرمہ کے ایک ایک آدمی کا مال تھا، ایک ایک آدمی کا مال۔ تجارتی قافلے کے اندر فرمایا جنگی ساز و سامان تھا، جنگی ساز و سامان، اور بھی بے شمار متاع تھا، سامان تھا جو اس تجارتی قافلے کے اندر تھا۔ بھائی فرمایا اہل علم نے ذکر کیا 1000 اونٹ اس تجارتی قافلے کے پاس تھے، 1000 اونٹ اور بے شمار جنگی ساز و سامان فرمایا اس قافلے کے پاس تھا۔ اہل ایمان نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی ذات نے الہام کے طور پر اس قافلے کے بارے میں بتلایا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے بات چیت کی، اپنے اصحاب سے کہ فلاں قافلے کے اوپر حملہ کریں گے تو بھائی ان کا مال جو ہے وہ مال غنیمت کی صورت میں ہمیں حاصل ہوگا، مال غنیمت کی صورت میں۔ بہرحال اہل ایمان نے مشورہ کیا تجارتی قافلے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ ادھر ابو سفیان، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آپ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، فرمایا وہ راستے میں ہر ایک سے پوچھتے تھے کہ اہل ایمان کا کیسا معاملہ ہے، اہل ایمان کی حق کو تو نقل کے بارے میں پوچھتے تھے۔ بہرحال جب وہ حجاز کے قریب آئے تو ان کو بتلایا گیا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو تجارتی قافلے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے حکم دے دیا ہے، وہ آپ کی طرف نکلے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، اس وقت ابو سفیان، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا قافلہ کو فرمایا ساحل سمندر کے اور راستے سے لے کر مکہ المکرمہ صحیح سلامت پہنچ گئے۔ اس سے پہلے جب اس کی خبر ہوئی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص
गफारी को मक्कातुल मुकर्रमा भेजा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ईमान आपके काफिले पर हमला कर रहे हैं, हमला करने लगे हैं, लिहाजा आप जल्दी करें और अपने काफिले को बचाएं, अपने सामान को बचाएं। बहरहाल जब ये ज़मज़म गफारी जो था ये मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचा, और किस हालत में पहुंचा? मक्कातुल मुकर्रमा रवाना होने से पहले उसने अपने घोड़े के कानों को भी काटा, उसके नाक को भी चीरा, अपने कपड़ों को भी फाड़ा। भाई ऐसा मामला जो होता है ना, एक पैगाम देने की तरफ से फरमाया खतरनाक पैगाम होता है, खतरनाक पैगाम कि हमें खतरा है, फरमाया हमें बचाया जाए। तो जब ये वहां पहुंचा और फरमाया मक्कातुल मुकर्रमा वालों ने एक एक शख्स जो था वो खौफज़दा हुआ, एक एक शख्स ने अपनी अपनी तैयारी की, फरमाया इस जंग के लिए, अपने काफिले को बचाने के लिए। तो अहले इल्म ने जिक्र किया उस वक्त कुरैश मक्का 1000 की तादाद में, 1000 की तादाद, और बेशुमार उनके पास घोड़े और बेशुमार उनके पास जंगी साजो सामान लेकर वो मैदान बदर की तरफ निकले, मैदान बदर की तरफ। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अब उनके आने का जो तरीका था, उनके आने का तरीका, मक्कातुल मुकर्रमा कुरैश मक्का के आने का तरीका, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने उनके तरीके की मुसम्मत फरमाई, मुसम्मत कि इस तरह फरमाया जो रवैया अख्तियार करता है, इस तरह जो तरीका अख्तियार करता है, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उसको पसंद नहीं फरमाते। कुरैश मक्का ने अपने साथ गाने बजाने वाले, अपने साथ नाचने वाली औरतों को, गाने गाने वाली औरतों को साथ लिया, ढोल ढमके अपने साथ लिए, और भाई मक्कातुल मुकर्रमा से इस अंदाज से निकले कि आज हम अहले ईमान को छोड़ेंगे नहीं, आज अहले ईमान को हम मिटा देंगे, मिटा देंगे। मतलब ये है कि उनके अंदर गुरूर था, उनको अपनी ताकत पर नाज था, उनको जंगी साजो सामान पर नाज था। तो ये सूरत जो है ये अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। फरमाया ये गुरूर, ये तकब्बुर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। तो वो इस अंदाज से मक्कातुल मुकर्रमा से निकले। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा फरमाया था, व इज़ याइदुकुमुल्लाहु इहदत ताइफतैनी, फरमाया दो ग्रोहों में से एक ग्रोह अल्लाह तबारक व तआला का वादा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि एक गिरोह आपको अता किया जाएगा, एक गिरोह के मुकाबले में आपको फतह कामरानी अता की जाएगी। वो चाहे तिजारती काफिला हो, चाहे कुरैश मक्का का काफिला हो, बहरहाल आपको फतह नसीब होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वादा किया गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को एक और तरीका बताया, फरमाया वला तकूनु कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरन व रिआ अन्नास व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह वल्लाहु बिमा तामलूना मुहीत। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने अहले ईमान को तरगीब दी, फरमाया वला तकूनु कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम, फरमाया तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जो अपने घरों से निकले, बता फरमाया वो लोग इस तरह से निकले, बतरन व रिआ अन्नासी, गुरूर और तकब्बुर के साथ, व रिआ अन्नासी और दोनों लोगों को दखलाने के लिए, व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह और अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह से रोकते हुए वो फरमाया अपने घरों से निकले। अहले ईमान को हुक्म हुआ आप उन लोगों की तरह ना निकलना। बहरहाल अहले ईमान जो थे वो तिजारती काफिले के ऊपर हमला करने के लिए निकले थे। जंग का उनका कोई इरादा नहीं था, जंग का कोई मकसद नहीं था, फरमाया तिजारती काफिले के ऊपर हमला था। अहले ईमान के साथ चंद तलवारें, अहले इल्म ने जिक्र किया 8 तलवारें होंगी अहले ईमान के साथ, और चंद जिरे होंगी, और चंद घोड़े होंगे, चंद ऊंट होंगे। फरमाया अहले ईमान के पास तो वो इस अंदाज से निकले। फरमाया अहले इल्म ने जिक्र किया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-2 या 4-4 को एक-एक ऊंट के ऊपर बैठने का हुक्म दिया।
سوار ہونے کا حکم دیا تو اس انداز سے اہل ایمان جو تھے وہ وہاں سے نکلے تو پتہ چلا فرمایا تجارتی قافلہ مکہ المکرمہ پہنچ گیا ہے. فرمایا وہاں سے خبر پہنچا دی گئی ابو جہل کو کہ آپ واپس آ جائیں, ہم خیر و عافیت سے مکہ المکرمہ پہنچ چکے ہیں, لہذا آپ واپس آ جائیں. لیکن انہوں نے کہا کہ آج ہم اہل ایمان کے ساتھ ٹکر لے کر چھوڑیں گے, آج ہم اہل ایمان کے ساتھ جنگ کر کے چھوڑیں گے, آج ہم اہل ایمان کو چھوڑیں گے نہیں, آج ہم ان کا نام و نشان مٹا دیں گے. تو بھائی ان کے پاس غرور تھا, ان کے پاس تکبر تھا, لیکن اہل ایمان کے پاس وہی عاجزی, وہی انکساری تھی جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی تعلیم دی تو اہل ایمان نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلے. اور جب پتہ چلا کہ کفار مکہ کے ساتھ سامنا کرنا پڑے گا, اب جنگ کرنا پڑے گی, اب فرمایا اس بڑی جماعت سے لڑنا پڑے گا جو میدان بدر میں فرمایا چشمے کے اوپر پہلے ہی قبضہ جما چکے ہیں, اونچے ٹیلے پر پہلے ہی وہ قبضہ جما چکے ہیں, اور اہل ایمان کو وہ جگہ ملی جہاں حرکت اور نقل بھی نہیں کر سکتے تھے, جہاں چلا بھی نہیں جا سکتا تھا. بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی, وہاں اللہ رب العزت سے راز و نیاز کیا, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے اس خیمے کے اندر, اس مورچے کے اندر جو مورچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا گو ہے, اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کر رہے ہیں. فرمایا اللہم ہذہ العصابۃ ان تہلکھا لن تعبد بعدہ ابدا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مورچہ بنایا گیا, جو خیمہ بنایا گیا, اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی دعا کے گواہ ہیں, وہ تو آپ کے ساتھ ہر وقت حضر اور سفر میں آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے. فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب فرمایا اس مورچے کا جو کپڑوں کے ساتھ بنایا گیا, ایک کپڑے کو اٹھا کر دیکھا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں. اہل ایمان کو سونے کا حکم دے دیا, آپ سو جائیں, صبح ہوگی تو دیکھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول فرمایا. فرمایا یا رب کریم میری پوری زندگی کی یہ فرمایا پونجی ہے, یہ 313 میں نے یہاں لا کر کھڑے کر دیے, یہ 313 ہے, 313. یا رب کریم اگر آج ان کو ہلاک کر دیا گیا, آج اگر ان کو ختم کر دیا گیا تو پھر فرمایا زمین کے اوپر آپ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا, کبھی بھی آپ کا نام زمین کے اوپر نہیں لیا جائے گا, آپ کی عبادت زمین کے اوپر کبھی بھی نہیں ہوگی. اگر آج یہ جماعت ختم ہو گئی, آج یہ جماعت مٹ گئی تو آپ کا نام لینے والا, آپ کی عبادت کرنے والا زمین کے اوپر اس کے بعد کبھی بھی کوئی نہیں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی دعائیں فرمائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے تھے, بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی والی چادر آپ کے کندھے سے گر جاتی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو اپنے کندھے کے اوپر رکھتے اور خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے ایک مرتبہ اس مورچے کے اندر آگے, اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ گڑ گڑا کر مناجات کر رہے تھے, آپ کی کملی والی چادر کندھے سے گری ہوئی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر اس کملی والی چادر کو آپ کے کندھے پر رکھا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول اب آپ بس کر دیجئے, آپ کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے. آپ کو پتا تھا فرمایا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی
दुआ को कबूल फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ को कबूल फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने वो जो रेतली जगह थी जहां चला भी नहीं जा सकता था, अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश को भी नाज़िल फरमाया, आपके लिए पानी का भी बंदोबस्त किया और आपके लिए जमीन को भी सख्त कर दिया। तो फरमाया उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने फरमाया बारिश के जरिए भी अहले ईमान की मदद फरमाई। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये जंग बदर है जो इस्लाम की पहली, सबसे पहली जंग है और हक व बातिल की जंग है। हक व बातिल की ये जंग थी जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को फतह नसीब फरमाई। अहले ईमान को अल्लाह तबारक व तआला ने फतह और कामरानी अता फरमाई। भाई इसी जंग से पहले जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई भी फरमाई थी और इसी जंग से पहले मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर आपकी एक फुफी है, फरमाया आपने ख्वाब देखा, फरमाया उस ख्वाब की तबीयत, उस ख्वाब को आप अपने भाई हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला, अभी ईमान लेकर नहीं आए थे, हजरत अब्बास के सामने पेश कर रहे हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया इस जंग से पहले पेशन गोई फरमाई थी, एक ऐसी पेशन गोई कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी उस पेशन गोई को बेआईन ही उसी तरह कबूल फरमाया जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई थी। बहरहाल हजरत आतिका रजी अल्लाह तआला अन्हा ईमान ला चुकी थी। आपकी फुफी बाद में आपने ख्वाब देखा, आप वो ख्वाब अपने भाई के सामने पेश कर रही है। फरमाया भाई मैंने एक ख्वाब देखा है, बड़ा खतरनाक ख्वाब है। आपने पूछा कैसा ख्वाब है? हजरत आतिका ने कहा मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा कि एक शहर सवार जो है घोड़े के ऊपर सवार होकर मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल हुआ और मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल होने के बाद वो बड़ी ऊंची आवाज से ये आवाज लगा रहा है कि ओ बदर वालों, अपनी कत्ल की जगह पर चलो, अपने कत्ल होने की जगह पर चलो। फिर वो सवार जो है बैतुल मुकद्दस, फरमाया वो सवार जो है खाना काबा में आया। फिर खाना काबा के फरमाया उसने ऊंची आवाज से आवाज लगाई, फरमाया ओ बदर वालों, अपने कत्ल होने की जगह पर चलो। फरमाया फिर वो सवार जो है जबले कुबैस पर चढ़ा और जबले कुबैस के ऊपर चढ़कर फिर उसने इसी तरह ऊंची आवाज से आवाज लगाई, ओ बदर वालों, अपने कत्ल होने की जगह पर चलो। फिर उस सवार ने एक पत्थर लिया, उस पत्थर को नीचे फेंका, वो पत्थर जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गया और उसका एक एक टुकड़ा जो है वो मक्का के एक एक घर के अंदर गिरा, एक एक घर के अंदर गिरा। फरमाया ये ख्वाब का बयान किया हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप अभी ईमान लेकर नहीं आए थे, आप भी ईमान को कबूल किया, इस्लाम को कबूल किया। फरमाया ये खतरनाक ख्वाब है, आप इसको किसी के सामने बयान न करना। बहरहाल हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस ख्वाब को अपने करीबी दोस्त वलीद को बयान कर दिया। भाई आहिस्ता आहिस्ता इस ख्वाब का चर्चा होने लगा, चर्चा। फिर फरमाया एक मर्तबा अबू जहल और बड़े बड़े सरदार मक्कातुल मुकर्रमा खाना काबा में बैठे हुए हैं। हजरत अब्बास आए और उन्होंने कहा अब्बास जरा तवाफ करके मेरी बात सुन के जाना। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु तवाफ से फारग हुए, आए और बातचीत हुई। अबू जहल ने कहा क्या बात है, पहले आपके अंदर मर्द जो है उन्होंने नबूवत का दावा किया, मर्द नबी बने बैठे हैं, क्या अब आपके अंदर औरतें भी नबी बनी बैठी हैं कि वो भी अपने ख्वाब देखकर उनको बयान करने लगी है? बहरहाल हजरत अबू जहल फरमाया हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाया वो कहते हैं कि अभी फरमाया मैं ये बात सुन रहा था और फरमाया सुनकर घर चला गया। फिर हमारी जो औरतें हैं उन्होंने मुझसे कहा फरमाया क्या बात है? पहले फरमाया ये अबू जहल, ये बड़े बड़े सरदार जो है ये आपके मर्दों के बारे में बात किया करते थे, अब आपकी औरतों के बारे में ये बात करने लगे हैं, आप इनसे पूछते क्यों नहीं, आप इनकी खबर क्यों नहीं लेते? हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं दूसरे दिन जब मैं गया तो फरमाया मैंने देखा अबू जहल वहां बैठा हुआ है और सरदार भी बैठे हुए हैं, मैं उसकी खबर लेना ही चाहता था कि फरमाया वो फौरन उठा और दरवाजे की तरफ भागा। फिर मैं समझा कि ये मेरे डर से उठकर भागना इसने शुरू कर दिया। फिर जब मैंने बाहर देखा फरमाया उसको एक आवाज उसके कानों में पड़ रही थी
जिस आवाज को मैंने नहीं सुना वो वही ज़मज़म गफ्फारी। फरमाया वो आया और उसने कहा मक्का वालों अपने काफिले को बचाओ, अपने काफिले को बचाओ। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, उस वक्त ज़मज़म गफ्फारी ने ये मामला बतलाया। तो उस वक्त कफ्फारे मक्का, कुरैशी मक्का सारे के सारे फरमाया उनको अपनी अपनी पड़ गई। फरमाया उन्होंने अपनी अपनी तैयारी की अपने माल को बचाने के लिए। तो 1000 का लश्कर जो था वो फरमाया मकामे बदर वहां पहुंचा, मकामे बदर। और अहले ईमान 313 थे, अहले ईमान 313 थे। तो इन 313 को अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने फरमाया फतह कामरानी अता फरमाई। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान की सफों को बांधा, सफों को ठीक किया। और भाई एक मर्तबा एक सफ के अंदर हजरत सवाद रजी अल्लाह ताला अन्हु वो आगे निकले हुए थे। हजरत सवाद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तीर कमान से उनके पेट के अंदर फरमाया मारकर उनको पीछे किया और कहा कि सफ को सीधा करो। हजरत सवाद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा फरमाया आपने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, मैं इसका बदला लेना चाहता हूँ, मैं इसका बदला लेना चाहता हूँ। भाई ये थे वो हजरात जिनको जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा इश्क, ऐसा प्यार और ऐसी मोहब्बत थी। फरमाया मैं बदला लेना चाहता हूँ। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ले लो। फरमाया इस तरह नहीं, फरमाया आप अपनी कमीज को कुर्ते को ऊपर करें। मैं फरमाया आपके जिस्म अतर पर ये नेजा मारना चाहता हूँ। फरमाया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुर्ते मुबारक को ऊपर किया, हजरत सवाद रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके जिस्म अतर मुबारक के साथ चिमट गए और उसको बोसा दिया। फरमाया या रसूल सल्लल्लाहु ये मैंने इसलिए किया ना जाने ये मुलाकात हमारी आखिरी हो और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर मुबारक को बोसा दे लूं, ये मुलाकात शायद आखिरी हो। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान की सफों को बांधा। फरमाया जिस तरह कुरान करीम के अंदर जिक्र किया गया इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। भाई ऐसी सफ़े बनाई गई, भाई ऐसी ही सफ़े बनाई गई। फरमाया बुनियानुम मरसूस, सीसा पलाई सफ़े जो थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान की बनाई। फरमाया दुश्मन के हमले को आपने बर्दाश्त करना है, दुश्मन के फरमाया हमले को आपने हर तरीके से, हर तरह से आपने जवामर्दी से बर्दाश्त करना है और अपनी सफों के अंदर खलल नहीं आने देना, दरार नहीं आने देनी। अपनी सफों के अंदर ऐसी आपकी सफे मजबूत होनी चाहिए। बहरहाल जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान की सफों को बनाया, सफों को दुरुस्त किया, सफों को दुरुस्त। और भाई उस वक्त फरमाया जो जंगे लड़ी जाती थी उनका तरीका ये हुआ करता था कि फरमाया मुखालिफ से फरमाया इधर से 3-3 आदमी पहले निकलते, 3-3 आदमी, और पहले इस तरह लड़ा करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता फरमाया इज्तिमाई जंग हुआ करती थी। तो इसी तरह हुआ। फरमाया कफारे मक्का की तरफ से बड़े बड़े सरदार निकले। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशन गोई फरमा दी, अपने सहाबा को कह दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने व इज़ याइदुकुमुल्लाहु इहदत ताइफतैनी, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया 2 ग्रोहों में से एक का मुझसे वादा किया है कि एक के ऊपर आपको फतह अता फरमाएंगे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशन गोई फरमा दी। फरमाया कफार के बड़े बड़े सरदार आए हुए हैं। फरमाया फलां सरदार जो है वो इस जगह जहन्नम रसीद होगा, फलां सरदार इस जगह जहन्नम रसीद होगा, फलां सरदार इस जगह जहन्नम रसीद होगा। और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह पेशन गोई फरमाई अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने उसी तरह इसको फरमाया कामयाब फरमाया, इसको पूरा फरमाया। फरमाया उनकी तरफ से बड़े बड़े सरदार निकले। फरमाया उतबा, शेबा, वलीद ये बड़े बड़े सरदार थे जो उनकी तरफ से निकले। फरमाया और इनके मुकाबले में मुहाजिरीन आए, इनके मुकाबले में मुहाजिरीन आए। जब उन्होंने मुहाजिरीन को देखा तो उन्होंने कहा अंसार आए। जब उन्होंने अंसार को देखा तो उन्होंने कहा हम आपसे लड़ना नहीं चाहते,
آپ ہمارے مقابلے کے نہیں ہے. ہمارے مقابلے میں اگر آئے تو مہاجرین آئے. مہاجرین، انصار سے ہم نہیں لڑنا چاہتے. آپ ہمارے مقابلے کے نہیں ہے، ہم انصار سے لڑیں گے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو آگے کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چاچا زاد ہیں. حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چاچا زاد ہیں. حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چاچا ہے. فرمایا ان تین ہستیوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، کم حمزہ، حمزہ کھڑے ہو جاؤ، کم علی، علی کھڑے ہو جاؤ، کم عبیدہ، عبیدہ کھڑے ہو جاؤ. یہ تینوں حضرات کھڑے ہوئے اور ان کے مقابلے میں بڑے بڑے سردار جو ہیں ولید، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے سردار آئے تھے. فرمایا ان کا مقابلہ ان اہل ایمان سے ہوا تو بھائی اہل ایمان نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ولید کو جہنم رسید کیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیبہ کو جہنم رسید کیا. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا آپ کا مقابلہ عتبہ کے ساتھ. فرمایا آپ دونوں لڑ رہے ہیں، اس نے بھی آپ کو زخمی کیا، آپ نے بھی اس کو زخمی کیا، یہاں تک کہ حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور دونوں نے اس کو جہنم رسید کیا. حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ کے اندر زخمی ہوئے. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا آپ زخمی ہوئے. فرمایا آپ کے پاؤں کو کاٹا گیا، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اپنے رخساروں کو رکھا. فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی، آپ کے لیے دعا فرمائی. اور بھائی اسی جگہ حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اس دنیا سے رخصت ہوئے. فرمایا آپ کی روح نے پرواز کیا. فرمایا اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات ہوئی تو فرمایا اس طرح اہل ایمان جو تھے وہ جوان مردی کے ساتھ اس میدان جنگ کے اندر لڑے. اس میدان جنگ کے اندر بھئی ایک واقعہ دو معصوم بچوں کا ہے، میں ان کا ذکر کروں. ایک اور دو معصوم بچوں کا، حضرت عمیر بن سعد، حضرت عمیر بن وقاص، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی دو چھوٹے بچے تھے، دو چھوٹے بچے. فرمایا حضرت سعد بڑے، حضرت عمیر چھوٹے. حضرت عمیر چھپ رہے ہیں. فرمایا کیوں چھپ رہے ہیں؟ حضرت سعد بن وقاص نے پوچھ لیا بھائی آپ کیوں چھپ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں چھوٹا بچہ ہوں، میرے بچپنے کو دیکھ کر، چھوٹے پن کو دیکھ کر کہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہ کر دے، مجھے جنگ کے لیے نہ لے جانا چاہے، مجھے یہی چھوڑ دے، اس لیے چھپ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلے اور میں ساتھ چلا جاؤں. یہ چھوٹے معصوم بچوں کا جذبہ تھا جنگ کے لیے جانے کا، اللہ رب العزت کی راہ میں شہید ہونے کا. یہ دو معصوم بچوں کا یہ جذبہ ہے. فرمایا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا، فرمایا آپ کے لیے منع کر دیا گیا، آپ نہیں جا سکتے، آپ معصوم چھوٹے بچے ہیں. بہرحال آپ روئے اور آپ نے اپنے جذبے کا اظہار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اجازت دے دی. اور بھائی اسی جنگ کے اندر حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ معصوم بچے کو شہید ہوئے. بھائی اس سے آگے بڑھ کر حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو معصوم بچے. وہی فرمایا اسی جنگ کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد ہیں، دائیں بائیں. فرمایا اس جنگ کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فرمایا میرے دائیں بائیں دو معصوم بچے ہیں، نا تجربہ کار بچے ہیں، میں ذرا اپنے دائیں بائیں کی خبر تو لوں کہ میرے دائیں بائیں کیسے لوگ ہیں. تو فرمایا وہ بوڑھے تھے، وہ کمزور تھے، اپنی حفاظت فرمایا اپنی خبر لینا چاہ رہے تھے. بہرحال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دائیں بائیں دیکھا تو ان معصوم بچوں کو پایا. ابھی آپ نے ان سے کچھ نہیں کہا. ایک معصوم بچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بولے، فرمایا چچا جان ہمیں یہ تو بتلاؤ کہ ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کہاں ہے؟ ابو جہل کون سا مرد ہے؟ فرمایا آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا ہم نے سنا ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے. فرمایا قسم کھائی ہے یا مر جائیں گے یا مار دیں گے، قسم کھائی ہے یا مر جائیں گے
और भाई फरमाया ज़िरा पहने हुए लोहे से पुर, फरमाया उसकी कोई चीज नजर नहीं आ रही, लोहा ही लोहा पहना हुआ है, लोहे का लवा। फरमाया जब नजर आया आपने इशारे से बतलाया वो अबू जहल है। फरमाया वो दोनों बच्चों ने जब ये सुना तो उसके ऊपर लपक पड़े और अबू जहल के ऊपर हमला कर दिया। फरमाया हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वार से अबू जहल धड़म नीचे गिर पड़ा और भाई फरमाया हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया दो मासूम बच्चों ने अबू जहल को जहन्नम रसीद किया, अबू जहल को जहन्नम रसीद किया। जो दुआ मांग कर आया था, भाई मैं यहाँ कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अबू जहल की दुआ को भी कबूल फरमाया, इस लाइन की दुआ को भी कबूल फरमाया। कैसे? उसने कहा था या रब्बे करीम, या अल्लाह आज जो आपके नजदीक पसंदीदा है आप उसको फतह नसीब फरमाना, आप उसको कामयाबी नसीब फरमाना। तो गोया अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक जो कामयाब, जो फरमाया पसंदीदा है वो अहले ईमान थे और अहले ईमान को अल्लाह तबारक व तआला ने फतह कामयाबी अता फरमाई, फतह कामयाबी अता फरमाई। तो अबू जहल को अल्लाह तबारक व तआला ने इसी जंग के अंदर जहन्नम रसीद किया, जहन्नम रसीद। तो भाई इसीलिए फरमाया इनफिरू खिफाफन व सिकाल वजाहिदु बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला की राह में चाहे आप हल्के हैं, चाहे आप बोझल हैं, चाहे आपके पास कुछ नहीं, चाहे आपके पास माल और दौलत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में निकले। जब आपको लड़ना पड़े फिर इसकी परवाह ना करे मेरे पास माल और दौलत नहीं है, मैं कमजोर हूँ, मैं ज़ईफ हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बच्चा हूँ, अपनी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, आला कलमतुल्लाह के लिए फरमाया लड़ना पड़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में निकलना पड़ेगा। तो ये वो जंग अजीम थी जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को फतह नसीब फरमाई। बहरहाल मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इस जंग के अंदर 70 बड़े बड़े सरदार जो थे वो जहन्नम वासिल हुए और 70 बड़े बड़े सरदारों को गिरफ्तार किया गया, कैदी बनाया गया। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब जो थे वो 10 सहाबाए किराम फरमाया उन्होंने शहादत नोश फरमाई। इस जंग के अंदर 10 सहाबाए किराम जो थे वो शहीद हुए। तो फरमाया कफारे मक्का इस मैदान को छोड़कर भाग के अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को फतह नसीब फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाया जो 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 सिफ्त है फरमाया रहीमी वाली और करीमी वाली सिफ्त जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसके बाद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कैदी फरमाया जिनको कैदी बनाया गया फरमाया उनके बारे में मशवरा किया गया कि इनके बारे में क्या हुक्म है। बहरहाल हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मशवरा किया गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा फरमाया ऐसा करें जिसका ये रिश्तेदार है उसके हवाले कर दिया जाए और वो उसकी गर्दन को उड़ा दे। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मशवरा किया, आपने मशवरा दिया फरमाया इनसे फिदिया लेकर इनको छोड़ दिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए। बहरहाल जहां अगर राय को पसंद फरमाया, अगर राय को महबूब रखा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय को पसंद फरमाया। मेरे भाई इसी जंग के अंदर अगर आप देखें फरमाया फन के फरमाया कि दुनिया में किसी ने ऐसा मंजर कभी भी नहीं देखा था और ना ही देखने में आएगा। फरमाया इस जंग के अंदर भाई भाई के मुकाबले में है, इस जंग के अंदर बाप बेटे के मुकाबले में, बेटा बाप के मुकाबले में है। भाई ये अकीदे की बात है। फरमाया अकीदे की वजह से फरमाया उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मेरा बाप है, अकीदे की वजह से, ईमान की वजह से ये नहीं देखा कि ये मेरा भाई है। फरमाया ये नबी का दुश्मन है, ये इस्लाम का दुश्मन है, चाहे मेरा सगा भाई चाहे मेरा बाप है, ये इस्लाम का दुश्मन है। तो भाई इस जंग के अंदर ऐसा मंजर देखने को आया कि फरमाया भाई भाई के मुकाबले में है और बाप बेटे के बेटा बाप के मुकाबले में है। फरमाया अभी अब्दुर्रहमान अभी ईमान लेकर नहीं आए थे, फरमाया ये कफार की तरफ से लड़ रहे थे। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लड़ रहे थे। अगर देखा जाए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दो बेटे थे, हजरत अली का एक भाई हजरत अकील
عقیل بن ابی طالب یہ کفار کی طرف سے تھے، ابھی ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اہل ایمان کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ اور بھائی اسی طرح اگر دیکھا جائے فرمایا ولید جو ہے، ولید فرمایا عتبہ شیبہ، فرمایا انہی میں سے ایک عتبہ جو ہے، فرمایا اس کا ایک بیٹا ولید تھا اور ایک بیٹا ابو حذیفہ تھا۔ فرمایا اپنے بھائی ولید کے مقابلے میں فرمایا انہی کا بھائی فرمایا ابو حذیفہ جو ہے وہ اپنے بھائی کے مقابلے میں عتبہ فرمایا اس کے مقابلے میں انہی کا بیٹا فرمایا ابو حذیفہ جو ہے انہی کے مقابلے میں آیا ہوا ہے۔ بھائی حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح فرمایا اپنے باپ کے خلاف، عبداللہ ابن جراح فرمایا اپنے باپ کے خلاف رہے، تو بھائی اس وقت فرمایا یہ نہیں دیکھا کہ میرا بھائی ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ ایمان کی طرح، یہ ایمان کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے فرمایا یہ دیکھا گیا۔ فرمایا ابو عبد الرحمن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، فرمایا آپ نے کہا جب آپ نے اسلام کو قبول کر لیا، فرمایا ابا جان جنگ بدر کے اندر آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میری تلوار کی زد میں، لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، بات سمجھ کر چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فرما بیٹا آپ نے تو مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نبی کے دشمن تھے، تم اسلام کے دشمن تھے، تو اس دشمنی کی وجہ سے میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو یہ ہے آج بھائی کون ہے جو عقیدے کی بنا پر کسی سے تعلق کو توڑے گا؟ آج کون ہے جو ایمان کی بنا پر کسی کے تعلق کو ختم کرے گا؟ آج ہم یہ تو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھنے میں آتا بھی ہے کہ فرمایا جائیداد کی وجہ سے، بھائی مال و دولت کی وجہ سے ایک بیٹا باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا لیتا ہے، ایک بھائی بھائی کے اوپر ہاتھ اٹھا لیتا ہے، لیکن ایمان کی بنیاد پر کوئی کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتا، کوئی کسی سے تعلق کو ختم نہیں کرتا۔ بھائی مال کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، بھائی باپ کو قتل کر دیتا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے، صرف مال و دولت کی وجہ سے۔ مزہ تو تب ہے جب ایمان کی وجہ سے ہم تعلق کو ختم کریں، عقیدے کی بنا پر ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑے کہ بھائی میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میری تیرے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ مزہ پھر آتا ہے مال و دولت کی وجہ سے دو مسلمان بھائی اٹھیں گے، وہ لڑ پڑیں گے، ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ تو بھائی یہ ایسی جنگ عظیم تھی کہ ایسا منظر دیکھنے میں کبھی نہ آیا اور نہ کبھی آئے گا۔ ایسا منظر دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرماتے ہوئے فرمایا جو قیدی تھے بعض کو فدیہ لے کر رہا کر دیا گیا، بعض فرمایا 2,000 یا 4,000 درہم لے کر آئے، اپنے قیدی کے بدلے میں دیے، رہا کرا دیا۔ فرمایا بعض کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بغیر فدیہ لے کر ہی رہا کر دیا۔ فرمایا بعض ایسے قیدی تھے بھائی یہ علم کی اہمیت کو ذکر کیا گیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قیدی کے فرمایا ذمے 10 بچے مسلمانوں کے ذمے لگا دیے کہ آپ ان کو علم سکھلائیں، آپ ان کو تعلیم دیں۔ تو بھائی ظاہر بات ہے اس وقت فرمایا وہ لوگ قریش مکہ والے بھائی قرآن و حدیث سے تو دور تھے، یہ تو تعلیم حاصل ان کے پاس دنیاوی عصری تعلیم تھی، عصری تعلیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دے دی کہ فرمایا اس تعلیم سے فرمایا روکا، منع نہیں کیا گیا کہ اپنے بچوں کو عصری تعلیم نہ دلوائے، ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دلوائے، ہونی چاہیے عصری تعلیم بھی ہونی چاہیے، لیکن سب سے پہلے قرآن و حدیث کی تعلیم ہونی چاہیے۔ بہرحال علم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بچوں کو فرمایا ان کے ذمہ لگا دیا، ایک ایک کے ذمہ آپ ان کو تعلیم دیں، آپ کو رہا کر دیا جائے گا۔ آپ کے ایک داماد تھے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا آپ کو رہا کیا گیا۔ کب کیا گیا؟ آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا آپ کو ایک ہار آپ کی اماں جی نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا کیا تھا۔
شادی نکاح کے موقع پر فرمایا وہ ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کیا، بھیجا مدینہ المنورہ کہ میرے شوہر کو رہا کر دیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال میں سے اس ہار کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے کہ یہ میری بیٹی کا ہار ہے جو اس کی اماں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کے موقع پر ان کو دیا تھا، یہ میری بیٹی کا ہار ہے، میری بیٹی کا ہار۔ آپ سب رونے لگے، مشورہ کیا کہ اس ہار کو واپس کر دیا جائے۔ ابو العاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ تھے، ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، فرمایا اس شرط پر آپ کو بھی مشورہ ہونے کے بعد رہا کر دیا گیا کہ یہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑیں گے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا مدینہ المنورہ واپس بھیج دیں گے، ادھر روانہ کر دیں گے، اور اس شرط کو قبول کیا گیا اور ابو العاص اور اس ہار کو بھی واپس کر دیا گیا۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا عظیم شفقت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو اس طرح رہا کیا، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اللہ رب العزت کی ذات نے پسند فرمایا کہ جن کے رشتہ دار ہیں ان کے حوالے کر دیا جائے، وہ ان کی گردنوں کو اڑا دے۔ برحال میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، رمضان مبارک کے مہینے کے اندر 17 رمضان کو یہ جنگ بدر جو ہے یہ پیش آیا، اور اللہ رب العزت کی ذات نے اہل ایمان کو اس جنگ کے اندر فتح کامرانی عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے شریعت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی سچی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔